نہ ہم تب مانتے ہیں نا، اب اتنا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو قرآن میں کیوں ہے؟ اتنا موٹا قرآن کیوں ہے؟ کیا چومنے چاٹنے کے لیے قرآن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، جو اللہ سے ڈر جائے اسے متقی کہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں ہدایت ہے متقی کے لیے، یعنی اس کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے۔ ہدایت ہے یعنی پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ متقی ہے کون؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے کون؟ تو اگلی آیت میں اللہ سے ڈرنے والوں کی 3 خوبیاں، 3 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی صفت بے دیکھے ایمان لائیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی خرچ کریں۔ آیت نمبر 3 میں متقین کی 3 صفات بیان ہوئی۔ پہلی صفت ایمان، دوسری صفت نماز، تیسری صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہاں پہ سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا، یعنی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ایمان کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر اہم چیز ایمان ہے تو ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے ایمان کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، اور تفصیل بتا کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایمان کی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور قرآن پڑھیں تو قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں دنیا کا سارا علم ہے، سارے علوم قرآن میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کی تفصیلات قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کی تفصیلات قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایمان و کفر کو اور توحید و شرک کو قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اسی موضوع کو چھوڑے بیٹھے ہیں، بس یہ بول کے نکل جائیں گے کہ ایمان ضروری ہے، ایمان اہم ہے۔ بھائی ایمان ہے کیا یہ تو بتائیے، کیا ایمان ہے کیا یہ تو بتائیے۔ ٹھیک ہے، نہ ہم تو مانتے ہیں، نہ ہم مانتے ہیں، بس مانتے ہیں، اتنا کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے جن جن باتوں کے ماننے کا حکم دیا ہے سب کو ماننا ہے۔ اب کن کن باتوں کو ماننے کا حکم قرآن میں ہے؟
تو جب تک قرآن پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، معلوم کیا ہوگا؟ کیا آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ گئے نا ہم تب مانتے ہیں نا، اب اتنا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو قرآن میں کیوں ہے؟ اتنا موٹا قرآن کیوں ہے؟ کیا چمنے چاٹنے کے لیے قرآن ہے؟ ہاں نہیں نا۔ اب یہاں سے ایمان کی تفصیلات کا بیان ہو رہا ہے، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ پوری تفصیل ایک جگہ پہ نہیں ہے، تھوڑا بیان ہوگا۔ اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے وہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ کہ ایمان لائیں اس پر، کس پر؟ جو اے محبوب تمہاری طرف اترا۔ ایک ایک لفظ پہ دھیان دیں گے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے محبوب، مطلب کون؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب کو کہا جا رہا ہے۔ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، محبوب کون ہے؟ ہم سب کے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب جو تمہاری طرف اترا، کیا اترا؟ یہ قرآن اترا۔ یہاں پہ قرآن کے ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ کس کے ماننے کی؟ یہی نا بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جملے پہ دھیان دیں گے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے محبوب جو تمہاری طرف اترا اس پر ایمان لائیں۔ تو اترا کیا؟ قرآن، تو قرآن پر ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا دھیان سے سنیے گا اور غور کیجئے گا، بہت پتے کی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن کے ماننے کی بات کہی جا رہی ہے۔ کیا؟ قرآن کو ماننے کی بات کہی جا رہی ہے، اور قرآن کا انداز بیان یعنی بات کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو اور زیادہ سے زیادہ بات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ آپ لوگ لگاتار درس قرآن میں شامل ہیں، اب تک جو باتیں ہوئیں ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ قرآن بڑی سے بڑی بات اور زیادہ سے زیادہ بات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ یہی نا انداز ہے قرآن کا، اس انداز کو لے کے چلیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قرآن کے ماننے کی بات ہو رہی ہے، تو اگر جملہ اس طرح ہوتا، کس طرح ہوتا؟ والذین یؤمنون بالقرآن، اور جو قرآن کو مان لیں۔ کیا؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ اچھے لوگ یہ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ جو اترا اس کو ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اترا؟ قرآن اترا، قرآن کو ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ سیدھا کہا جاتا یؤمنون بالقرآن، ایک کلمہ سے بات ہو جاتی، نہیں ہو جاتی؟ ایک کلمہ سے بات ہو جاتی، لیکن یہاں دیکھیں قرآن نہیں کہا گیا، بلکہ ایک کلمہ کی جگہ پہ یہاں پہ 4 کلمے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک کی جگہ پہ 4 کلمے۔ کیا؟ یؤمنون بی، آگے ما انزل الیک، ما
انزل الیک، یہ 4 کلمے نہ ہوتے بالقرآن ہی ہوتا، بات ہو جاتی، لیکن قرآن نہ کہہ کے یہاں پہ قرآن کے بجائے 4 کلمے استعمال ہوئے، ما انزل الیک۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق دینا مقصد ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ آج عجب ماحول ہو گیا ہے کہ آج کچھ لوگوں کی نظر میں قرآن کی عظمت تو ہے، لیکن صاحب قرآن کی عظمت نہیں ہے، اور کچھ کی نگاہ میں صاحب قرآن کی عظمت تو ہے لیکن قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ دونوں کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن اہم ہے تو صاحب قرآن بھی اہم ہے، دونوں کو ماننا ہوگا، دونوں کو ماننا ہوگا، دونوں میں سے کسی ایک کو ماننا کام نہیں آئے گا۔